بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو، یہ حاضری کا دن ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تمہارا بھیجا ہوا درود میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ غلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، آپ سماعت فرماتے ہیں، جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق بھی ملتا ہے۔ بات درود کی ہو رہی تھی، تمہارا درود بھی پہنچتا ہے۔ اب محبت کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی میرے نبی کا فرمان ہے کہ اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں، اور اہل محبت کا ہر دور میں ہر زمانے میں یہی درود و سلام رہا ہے۔ مل کے پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتہم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الغمم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد تیری کروں میں کیا مولا، حمد تیری کروں میں کیا مولا، عقل ہے میری نارسا مولا، عقل ہے میری نارسا مولا، بس اسی پر ہے اکتفا مولا، بس اسی پر ہے اکتفا مولا کہ تو محمد کا ہے خدا مولا، بس اسی پر ہے اکتفا مولا کہ تو محمد کا ہے خدا مولا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، شہدی کا تو نے مجھ کو ہے امتی بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، وہ کواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، اے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، بولے یہ صدر والے، بولے یہ صدر والے، چمن جہاں کے تھالے، بولے یہ صدر والے، چمن جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تاجدار ختم نبوت۔ بس اتنی سی بات بتا دوں، یہ کسی پارٹی کا نعرہ نہیں ہے، کسی جماعت کا نعرہ نہیں ہے، یہ ہر ایمان والے کا نعرہ ہے۔ سارے ایمان والے بیٹھے ہو، بزرگ جن کے بال سفید ہیں انہیں معافی ہے، باقی جوان دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ کہہ دو، میرا یہ یقین ہے جو ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا ہوگا
وہ جب بھی دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا، دنیا میں سے ایمان کے ساتھ جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ اسے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اب آپ یقیناً سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، مل کے ایک دفعہ پوری مسجد میں گونج پڑ جائے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ نام نبی پہ جب بھی کبھی مشکل یا افتاد پڑی، غیرت مسلم جاگ اٹھی، امت ساری بول پڑی، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ دونوں ہاتھ اٹھانا، میرے ساتھ آواز ملانا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ مہر علی کی الفت دیکھ، مہر علی کی الفت دیکھ، علم الدین کی عظمت دیکھ اور ممتاز کی جرت دیکھ، علم الدین کی عظمت دیکھ اور ممتاز کی جرت دیکھ، خادم حسین کی ہمت دیکھ، خادم حسین کی ہمت دیکھ، ان کے گدا کی عزت دیکھ، بول اٹھی ہے ملت دیکھ، شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ کوئی رہ نہ جائے، ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ آواز ملا کے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا، یقیناً یقیناً یقیناً، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قرآن پاک کے ایک حرف کا انکار کفر ہے۔ رسول اللہ بھی ماننا ہے اور خاتم النبیین بھی ماننا ہے۔ کئی لوگوں کو دھوکہ ہوا کہ خاتم النبیین کا معنی اپنی مرضی سے کرتے رہے، لیکن میرے نبی نے خود فرما دیا کہ مجھ سے پوچھو خاتم النبیین کس کو کہتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہوں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب محبت کے ساتھ ایک نعرہ اور لگائیں تاکہ میں پروگرام کو آگے لے کے چلوں کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا، بے شک اب کسی نبی نے نہیں آنا، بس آخری ہے حسنین کا نانا، بس آخری ہے حسنین کا نانا، حشر تلک ہے جس کا زمانہ۔ ہاتھ اٹھانا، میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ۔ بولے یہ سدر والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ بنانے والا بھی اکیلا ہے اور کائنات میں اللہ کا محبوب بھی اکیلا ہے، نہ خدا جیسا کوئی ہے اور نہ مصطفیٰ جیسا کوئی ہے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی حمد بھی میں نے بیان کر لی، اور اس کے بعد نبی کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام سامعین کرام، شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس کے گھر میں ایک ایسی بابرکت پاکیزہ روح پرور محفل میں شریک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب سرور کائنات رسالت مآب صاحب لولاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ بس ایک بات میں اور کر کے پھر اگلے مہمان کو بلانے لگا ہوں۔ اللہ کا ذکر، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے ہر جہان میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کثرت کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ صرف دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا، جس جہان سے گزرتا جاتا ہے اللہ اسے کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان یہ ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا ذکر عبادت ہے، اور ہم نبیوں کے بھی نبی کا ذکر کر رہے ہیں، جو میرے نبی ہیں ان کا ذکر عبادت کی جان ہے۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ذکر الصالحین کفارہ، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، اور ہم اس اللہ کے نیک بندے کا ذکر کر رہے ہیں جو ولیوں کے بھی سردار ہیں۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس لیے آج کی محفل خوبصورت محفل فیضان نعت،
جس میں میرے نبی کی نعت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے غوث پاک کی 11ویں شریف بھی میں نے اپنے انداز میں حاضری سب کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ آؤ ثنا خان کی طرف چلتے ہیں۔ مشکور ہیں مرکزی بزم فیض نعت بارکو کے تمام دوستوں کے، خصوصاً برادر محترم جناب فرید احمد اتاری صاحب کے، آپ کے تمام بچوں کے، بھائیوں کے، کہ آپ جب بھی اس محفل کو سجاتے ہیں تو دیگر مہمانوں کے ساتھ ساتھ اس بندے حقیر کو بھی یاد فرماتے ہیں۔ اللہ ان کا سجانا قبول فرمائے، ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ سامنے محترم ماشاءاللہ میں فرید صاحب کے بچوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ میرے خیال میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ہم اس وقت بھی آ رہے تھے۔ کافی عرصے سے الحمدللہ اس محفل میں حاضری ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کو بھی زندگی عطا فرمائے۔ آج ایک بیٹے کا نکاح بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ازدواجی زندگی کو میرے نبی کی صدقے میں دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں اسٹیج پہ ہم سب کے محبوب بھی اور حبیب بھی اور میرے نبی کے عظیم ثناخواں مداح حبیب لبیب قاری محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب، آپ کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، بس آپ کو دعوت دینے لگا ہوں۔ ریحان بھائی بس یہ ایک دو شعر سن لیجئے کہ وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، تجھ کو دیکھیں گے تو کچھ قلب کو تسکین ہوگی، درد مندان محبت کا مداوا تم ہو، ایک ایک بات زمانے پہ اثر رکھتی ہے، حق کی آواز ہو، اللہ کا لہجہ تم ہو، کوئی ثانی ہے تمہارا نہ خدا کا ہے شریک، کوئی ثانی ہے تمہارا نہ خدا کا ہے شریک، جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو، جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو، بولے یہ صدر والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے بڑی شہرتوں سے نوازا ہے۔ میرے آقا کے عظیم ثناخواں محترم جناب قاری محمد ریحان حبیب سہروردی آپ تشریف لاتے ہیں، اور آپ کو میں اس بند پر دعوت دینے لگا ہوں کہ بزم میں انجمن میں مجلس میں، بزم میں انجمن میں مجلس میں، میرے چرچے نہیں بتا کس میں، میرے چرچے نہیں بتا کس میں، وجہ شہرت تمام ہے اس میں، وجہ شہرت تمام ہے اس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اب سارے نعرے میں نے نہیں لگانے، اب آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے ایک نعرے لگائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اور اس کے بعد قاری محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب اپنی حاضری پیش کریں۔